إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس سے بڑھ کر سچ کہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، جس نے اپنے بارے میں کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ شافی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ تو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہی تعریف، حمد، ثنا کا سزاوار ہے۔ اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، دنیا آزمائش کا گھر ہے، اس پر ہم تمام متفق ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دنیا آزمائش کی جا ہے، یہاں لوگ آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات صاف کر دی، کہا کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اچھی اچھی صحتیں دیں، اچھی شکلیں عطا فرمائی، صحت کی نعمت عطا فرمائی، بے نیازی عطا فرمائی، اور سبب بتایا کہ آپ میری عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور لوگ جتنے دنیا میں بستے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عافیت کی دولت دی ہے، اسی لیے کہتے ہیں العافیہ، عافیت تاج ہے صحت مند لوگوں کے سروں پر، اس کو وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بیمار ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی ہے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ معافات یعنی بدن میں، صحت میں، مال میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اور کسی اور چیز کی تمنا نہ کرو۔ ایک اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، مخلوق ہے، لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عافیت کی دولت عطا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان دعاؤں کا التزام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو بیمار ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور یہ بیماریاں تین طریقے کی ہوتی ہیں۔ کچھ بیماریاں ہیں جو جسمانی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو صحت کی دولت عطا فرمائے۔ کچھ بیماریاں ہیں نفسیاتی بیماریاں ہیں، پاگل ہے یا دماغی خلل میں مبتلا ہے، اسے کوئی عارضہ تو نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کو نہیں پتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام، اے اللہ میں برص سے، جذام سے، جنون سے، پاگل پن سے، ایسے بہت ساری بیماریوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ آدمی بار بار پناہ مانگے۔ اور پاگل پن کیا ہوتا ہے؟
اس کو وہی جان سکتا ہے جس کے احباب میں اللہ نہ کرے کوئی پاگل ہو، وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سکھلایا بڑی پابندی کے ساتھ، اور سلام سے پہلے اللہ کے نبی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو کچھ بیماریاں ہیں جو بدن کی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، اور کچھ بیماریاں ہیں جو نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ ایک بیماری اور بھی اس سے ہٹ کر ہے، وہ شیطانی اثرات ہیں جو انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں، جس کو عربی زبان میں مس یعنی شیطان کا انسان کو چھو جانا، یا انسانی جسم میں شیطان کا وارد ہو جانا، یا ایسا ہو سکتا ہے صرع، یعنی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے جب شیطان پوری طرح اسے اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ سوال یہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان ایک مخلوق ہے، جن ایک مخلوق ہے، لیکن اس کو انسان سے کیا دشمنی ہے؟ وہ اپنی جگہ رہے، ہمارے راستے میں کیوں آتا ہے؟ ایسا کبھی ہوتا ہے اس لیے کہ شیطان ظالم ہے، جاہل ہے، اور کبھی انجانے میں انسان کبھی اس پر پیشاب کر لیتا ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے، اور کبھی ایسا آتا ہے کہ انجانے میں اس کے نقصان کے در پہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، کبھی بنا سبب کے بھی انسان کو تکلیف دینے کے در پہ ہو جاتا ہے، بغیر کسی سبب کے انسان کو ستانے لگ جاتا ہے، اور کوئی تکلیف نہ ہو پھر بھی انسان کے در پہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاج شریعت میں بتلائے گئے۔ جہاں تک جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، اعشاب ہیں، بہت ساری دوائیاں ہیں جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، کہا کہ شہد ہے یہ علاج ہے، زیتون ہے، بہت سارے علاج ہیں، یا طبی دوائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا اتاری ہے، علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ امام احمد کی روایت ہے کہ جس نے جانا اس نے جانا، جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا، لیکن ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ تو یہ تو رہی بات جسمانی بیماریوں کی۔ اب نفسیاتی بیماری کی دوا ہے۔ کہا کہ چیزیں ایسی ہیں، بعض علماء تو اس کے قائل ہیں کہ نفسیاتی بیماری کی کوئی دوا نہیں ہے، حالانکہ اس کی دوا ہوتی ہے، پاگل پن کا علاج ہے اور بہت ساری چیزوں کا علاج ہے، لیکن ان علاجوں میں آدمی قرآن کا سہارا لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں ہی بات کہی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 80/2، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن تمہارے لیے شفا ہے۔ ان بیماریوں میں آدمی پر جب کسی شیطان کا اثر ہو جاتا ہے یا وہ کسی ایسے اثرات اس پر مرتب ہو جاتے ہیں تو وہ ان بیماریوں میں آدمی اللہ تبارک و تعالی اس پر قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا بعض دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی بعض وہ آیتیں جس میں عذاب کا ذکر ہے، بعض وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہیں، ان دعاؤں کو جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ رہی بات رقیہ، رقیہ کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ رقیہ کا سیدھا سادہ معنی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں اور دعاؤں سے بیماریوں سے نجات طلب کرنا، بیماریوں سے شفا طلب کرنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی طلب کرتا ہے۔ اور جیسے کہا کہ جب تک اس کے ساتھ شرعیہ کا لفظ نہ جوڑے یہ تعریف نہیں آتی، اس لیے کہ رقیہ جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے، جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے، اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے تھے۔ بعض جاہلیت کے رقیہ ایسے ہوتے تھے جس میں شرکی الفاظ نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک بن عوف وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت میں بہت سارے ہمارے پاس منتر تھے جو ہم پڑھا کرتے تھے، بچھو کاٹنے پر منتر ہمارے پاس تھا، بخار کا منتر ہمارے پاس تھا، کیا ہم اسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعرض علی رقاکم، ایسا کرو تم ایک مرتبہ مجھے سناؤ۔ انہوں نے سامنے پڑھ کر سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا باس، اگر اس میں شرکیہ الفاظ نہیں ہیں تو تم پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رقیہ
یعنی یہ منتر، یہ دم کرنا جاہلیت کے زمانے سے تھا. جو چیز شرکیہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا. شرکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے نام سے منتر پڑھا جائے یا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ ہو، اس کے اسماء و صفات نہ ہو، کسی ایسے زبان میں ہو جو سمجھ میں نہ آئے. جیسے بہت سارے منتر پڑھنے والے پہلے بولتے ہیں کالی مرغی لاؤ، اور اس کے بعد بھی حامان قامان پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے. کہا کہ ایسا کوئی منتر ہے جو سمجھ میں نہیں آتا ہے یا عربی زبان میں نہیں ہے، تو کہا کہ اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں. لیکن اگر وہ عربی زبان میں ہیں، پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے اور قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور پھر تیسری شرط یہ بھی لگائی گئی کہ مریض اس بات کا عقیدہ رکھے کہ جو رقیہ مجھ پر ہو رہا ہے اس میں تاثیر نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی شفا نہ دے. اسی لیے علماء نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو عاملین کے نام سے، رقات کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، لوگ تانتا باندھتے ہیں، بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے، تو یہاں لوگوں کا بھروسہ اللہ کی آیتوں پر کم ہوتا ہے لیکن اس عامل پر زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ عامل کرے گا تو مجھے شفا ملے گا، اگر وہ رقیہ کرے گا تو مجھے شفا ملے گا، لیکن قرآن کی آیتوں پر سے اس کا بھروسہ کم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے علماء نے اس کو ناپسند کیا. کہا کہ نہیں، آدمی کا بھروسہ، بیمار کا بھروسہ جس پر یہ کسی طرح کے اثرات ہو چکے ہیں قرآن کی آیتوں پر ہو. تو آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں. کہا کہ ایسا کبھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر ایسا کوئی دم کیا ہو؟ کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور اچانک میں بچھو آیا اور آپ کی انگلی پر ڈس لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ لعنت کرے اس بچھو پر، یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کون نماز پڑھ رہا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ کے رسول کو بھی یہ بچھو نہیں چھوڑتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس میں تھوڑا سا نمک ملایا اور دعا پڑھ کر اس پر دم کیا، اور دم کیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. تو کہا کہ اگر آدمی ان دعاؤں کا التزام کرتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے، بہت سارے ایسے ہیں کہ ہم رقیہ پر رقیہ کرتے جا رہے ہیں لیکن ہمیں شفا کیوں نہیں ملتی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوال ہے آپ کے ایمان کا، آپ کے توکل کا، آپ کے بھروسے کا. اگر آدمی ہزاروں مرتبہ رقیہ کرائے، پھر گھر جاتا ہے وہی میوزک بجتا ہے، وہی ٹی وی اور وہی ساری ننگا پن، وہی سارا ناچ گانا، اور کہے کہ یہ رقیہ مجھ پر اثر ہو اور گھر کا بیمار اچھا ہو جائے، تو یہ کیسے اچھا ہوگا؟ اچھا نہیں ہوگا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف سورہ اخلاص بھی پڑھا جائے تو رقیہ کام کر جائے گا، بشرطے کہ توکل ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ پہنچا اور مکے میں میری طبیعت میں بگاڑ آ گیا، بہت ساری بیماریوں نے مجھے دبوچ لیا اور کوئی طبیب نہیں تھا، کوئی دوا نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، اور میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، دم کرتا تھا، زمزم کا پانی پیتا تھا اور سورہ فاتحہ پڑھ لیتا تھا. اللہ نے مجھے ساری بیماریوں سے شفایا بھی دی تھی. کیا پڑھا انہوں نے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھا، صرف سورہ فاتحہ پڑھا. یہ کس نے کہا؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا. اتنے بڑے عالم جلیل نے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں، پورے بھروسے کے ساتھ پڑھیں، پورے توکل کے ساتھ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، آپ جنوں کو بھگا دیں گے، شیاطین کو بھگا دیں گے، بشرطے کہ آپ میں ایمان ہو. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تلوار تو سب کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے لیکن تلوار مارنے کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہو. جس زور سے آپ ماریں گے اتنے زور سے وہ تلوار کام کرے گا. تو آدمی کے اندر توکل ہو، بھروسہ ہو اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ پر جیسے بھروسہ ہوگا آدمی کو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سوال یہ بھی ہے، جیسے ہم آپ کو بتا دیں، ایک لمبی بحث ہے، کچھ بنیادی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بنا حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. اس وقت ذکر کیا تو کہا کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں ولا یکتون، دو علاج کے طور پر داغتے نہیں ہیں، ولا یتطیرون، جو شگون نہیں لیتے ہیں، وہ بھی بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. ان میں سے کچھ لوگوں میں سے یہ کہا ولا یسترقون، جو لوگ رقیہ نہیں کرتے ہیں. آج حالت ایسی ہے
جتنے لوگ رقیہ کرنے والے بڑھتے ہیں اتنے لوگوں کے شیطان بھی بڑھ گئے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا آدمی کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو گئی یا اس کو لگا کہ مجھ پر کسی کی نظر لگ گئی ہے یا مجھ پر جادو ہو گیا ہے, وہ خود اپنے آپ پر دم کر لیتا تھا, جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر سونے سے پہلے پڑھ کر پھونک لیتے اور جسم پر پھیر لیتے اور حسن اور حسین پر دم کرتے. کبھی ایسا ہوا کہ جبریل امین آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا, خود بیمار اپنے اوپر دم کر لیتا تھا, اپنے اوپر رقیہ کر لیتا تھا. اگر کوئی بیمار آ گیا دم کر لیا بات الگ ہے, لیکن اس کے لیے ایک الگ آفس بنا لی جائے, الگ دکان بنا لی جائے, اس کے لیے لوگ خاص کر مختص ہو جائیں, صبح شام وہی کام کرے, ان کا کوئی دوسرا مشغلہ نہ ہو, اور مشہور عالم کے نام سے جانے جائیں. یہ ڈاکو ہیں, عالم نہیں, یہ عامل نہیں ہیں, یہ کیا ہے؟ ڈاکو ہیں جو لوگوں کی دولت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, وہ عورت جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں, ایک جنتی عورت کہا کہ ایک عورت ہے جس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, ان یتسرع, اے اللہ کی ایک عورت آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایسی حالت آتی ہے کہ میرے کپڑے میرے جسم پر باقی نہیں رہتے, میں ایک دم میری جیسے مرگی کی بیماری ہوتی ہے, فٹس جیسے کہ کہا کہ وہ حالت آ جاتی ہے, آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ ان شئت صبرت ان شئت دعوت, اگر تو چاہتی ہے کہ میں دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے, اگر تو صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا, اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا. تو اس عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں, میں صبر کرتی ہوں, کوئی بات نہیں, لیکن آپ اتنی دعا اللہ سے کر دیں کہ اس حالت میں میرے کپڑے میرے جسم پر رہیں. ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کی جو وہ حالت تھی وہ کسی جن اور شیطان کی وجہ سے نہیں تھی. اگر جن اور شیطان کی وجہ سے ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کرتے, اس کے شیطان کو بھگاتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے صبر کر. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک آدمی ہے جس پر رقیہ کیا جائے کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا. ایک آدمی ہے بار بار لوگوں سے کہتا ہے مجھ پر رقیہ کرو, مجھ پر رقیہ کرو, بار بار رقیہ کرا, سر میں درد آیا رقیہ کے لیے چلے گئے, پیٹ میں درد آیا رقیہ کے لیے چلے گئے. کہا کہ ایسا کوئی آدمی ہے تو کہا کہ اللہ پر بھروسے کے منافی ہے, اللہ تعالیٰ پر توکل یہ کمال توکل نہیں ہے. ایسا نہ کرنے والوں کے لیے اس میں کہا گیا کہ بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے. آپ فرق کو جانیے, ایک شخص ہے جس پر رقیہ کیا گیا کوئی بات نہیں, بیٹا ہے بیمار ہے اس پر, لیکن ایک شخص سے بار بار رقیہ کے لیے جا رہا ہے معمولی سی علت کے لیے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ, آدمی اللہ پر بھروسہ کرے, چھوڑ دے, کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے شفا دے گا, اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بغیر حساب کی جنت میں ڈالے گا جو اس کے لیے نہیں جاتا, اور ایسا شخص بغیر حساب کی جنت میں جائے گا جو بار بار کسی راقی کے پاس نہیں جاتا. لیکن اگر کوئی رقیہ کراتا ہے تو کہا کہ یہ مباح ہے, مباح ہے, کر سکتا ہے, لیکن بار بار اس کو عادت بنا لے, جسے کہتے ہیں کہ صحابہ میں بڑے بڑے مستجاب الدعوات تھے. سعد بن ابی وقاص جن کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی, اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے, اور ویس بن عامر جن کی بشارت, جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ عمر ایک شخص یمن سے آئے گا جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے, اگر تم اس سے ملو تو اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا. وہ کہا کہ ویس, اور ایسے بہت سارے تھے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اور وہ اگر ان کا علم ایسے تھا اگر وہ رقیہ کرنے بیٹھ جاتے تو ایک صفحہ بھی نہیں لکھ پاتے تھے. جو کتابیں آج ان کی ہمارے پاس آئی ہیں ایک صفحہ لکھنے کی ان کو فرصت نہیں رہتی تھی. تو سلف سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ اس چیز کو اتنا عام کر لیا جائے جیسے کچھ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں, اور اس نام سے لوگوں نے دھندے بنا لیے ہیں, دکانیں کھول لی ہیں, اور اس نام سے جیسے ہم کہا کہ اس سے ہٹ کر ایک سنت کا طریقہ ہے جو آج ہمارے پاس آپ دیکھیں گے, ہمارے پاس
ہمارے مرکز میں IRGC میں آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ اس سنت کے مطابق ہوتا ہے کہ ایک دن آتے ہیں اور بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اس کے آتے ہیں، مریض پر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، نہ اسے کوئی سنت سے ہٹ کر اسے نہیں لے جایا گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رقیہ شرعیہ کے مطلب ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے اس کے مطابق ہو، اسی لیے کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، ان الرقى والتمائم والطبل شرک، بے شک رقیہ والتمائم تعویذیں اور یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ تو کیا رقیہ شرک ہے؟ کہا کہ نہیں، جس رقیے میں شرکی الفاظ استعمال ہوتے ہوں، سنت کے مطابق نہ ہوتا ہو، وہ رقیہ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی سنت کے مطابق کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو یقیناً یہ شرک نہیں ہے۔ جس میں آج مریض کو بٹھایا جاتا ہے، اس پر قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دو حالتیں ہوتی ہیں، آدمی دو حالتوں میں اپنا علاج کرواتا ہے، ایک بیماری کے آنے سے پہلے، ایک بیماری کے آ جانے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا التزام بیماری سے پہلے جتنا کرتے تھے، بیماری کے بعد اتنا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں التحسینات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعاؤں کا التزام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم میں عافیت عطا فرمائے۔ تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے، جو صبح شام کی دعائیں ہیں اس دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ جتنے ہمارے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، میری آواز جتنے خواتین سن رہے ہیں، کتنے لوگوں کو صبح شام کی دعائیں یاد ہیں؟ عصر کے بعد سنت ہے، عصر کے بعد سنت ہے۔ یقیناً آپ جواب دیں گے کہ کیا بات آپ پوچھتے ہیں، عصر کے بعد سنت کا ہے، ظہر کے بعد سنت ہے، عصر کے بعد سنت نہیں۔ ارے عصر کے بعد سنت اس لیے نہیں ہے کہ آپ شام کی دعائیں پڑھیں، آپ بیٹھیں شام کی دعائیں پڑھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، مکروہات سے آپ اجتناب کریں، حرام چیزوں سے بچ جائیں، غلط سننے سے بچ جائیں۔ یقین مانیے کسی شیطان کو، کسی بلا کو آپ کے قریب آنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم دعاؤں کا التزام نہیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہو، تو اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اسی طرح کچھ باتیں جو ہم نے کہا کہ رقیہ کے معاملے میں شرک اور اس تمام چیزوں سے رقیہ پاک ہونا چاہیے، جیسے عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی رقیہ کرتا ہے وہ آدمی نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، اور اس کو وہ پروفیشنل بنا، یعنی اس کو وہ اپنے لیے دنیاوی مال و دولت اور زر کے حصول کا ذریعہ نہ بنایا۔ اور یہ بڑی چیز ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روشنی میں اس بات کی دلیل لیتے ہیں کہ آدمی جو رقیہ کرتا ہے وہ پیسہ بھی لے سکتا ہے، اور وہ علماء کبار نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ اجر لے سکتا ہے۔ وہ اجر جو لیتا ہے قرآن و حدیث کے پڑھنے کی وجہ سے نہیں لیتا، جو وقت وہ دیتا ہے اس وقت کی وجہ سے لیتا ہے۔ علماء نے اس کے جوابات بھی دیے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی جادوگر، کاہن، منجم ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت کی ہے، اور اسی لیے اگر جادوگر میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑے گناہوں میں شمار نہیں کرتے اور جادوگر کی سزا قتل نہ ہوتی۔ تو آدمیوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے جگہوں پر آدمی پریشانی میں آ کر، بیماری میں پریشان ہو کر ایسے جگہوں پر کبھی چلا جاتا ہے جہاں بدعتیں ہوتی ہیں، شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، تو یقین مانیے اس سلسلے میں آپ ایسے رقیہ کرنے والے کو تلاش کیجئے جو سنت کے مطابق کرتا ہو۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیسٹ، یعنی اچھے سے اچھے راقی کو تلاش کرتے ہیں۔ ارے کہا، سلف لکھتے ہیں کہ جیسے آپ ایک ڈاکٹر سے علاج کرتے ہیں، ہر ایک فیملی کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ویسے رقیہ کرنے میں بھی ایک آدمی سے رقیہ کرے،
ایک آدمی سے دعا پڑھا لے. یہ نہیں ہو کہ اس سے کرایا پھر شفا نہیں ہوا, پھر دوسرے کو تلاشا, پھر تیسرے کو تلاشا, اور جو جتنا اسے لوٹنے کی کوشش کرتا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے شفا ہو جائے گا. کہا کہ نہیں, اگر شفا ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو آدمی صبر کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو شفا دینے والا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ رقیہ کرنے والا جن الفاظ سے رقیہ کرتا ہے وہ الفاظ واضح ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اس میں ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ہوں, عربی زبان میں ہوں, اور پھر اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ رقیہ اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے, نہ پڑھنے والے کی زبان میں کوئی برکت ہے, مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو شفا دینے والا ہے. اسی طرح ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ مخصوص آیتیں فلاں فلاں بیماری کے لیے ہے, اس کا اعتقاد بھی غلط ہے. فلاں آیت پڑھو تو فلاں بیماری ہو جائے گی, یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. بولا آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے تو آپ کے جو سانس کی ساری بیماریاں حل ہو جائیں گی. بولا کہ نہیں, مخصوص آیتوں کو مخصوص بیماریوں سے جوڑنا یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. کہا کہ قرآن سارے کا سارا شفا ہے. اور اسی طرح مخصوص عادت کا تعین کرنا کہ 2200 مرتبہ پڑھو, 880 پر 8 مرتبہ پڑھو, 10,000 مرتبہ پڑھو, یہ عدد بھی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ عدد بتلایا تو 10 بار بتایا. کہا کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھو, بسم اللہ ہی, اور جی کہا کہ وہ دعا 7 مرتبہ پڑھو. اس کے علاوہ لمبے لمبے عدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بتلائے. اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. مخصوص بیماریوں کے لیے مخصوص عدد میں یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو مختصر میں آپ کو بتا دوں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ رقیہ دعا ہے جو بیماریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی ہے, اور یہ قرآن سے ہو اور صحیح احادیث سے ہو. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا ہے اور رقیہ کرنے کی ترغیب دی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائی ہیں. اور اسی طرح کہا کہ اگر کسی پر جن یا شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ قرآن سے وہ علاج کرائے, اور لیکن رقیہ سارے کا سارا قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے. اور سورۃ البقرہ بہترین علاج ہے جو اس سلسلے میں ہے کہ آدمی سورہ بقرہ پڑھے. اور جس کے بارے میں کہا اخذھا برکہ وترکھا حسرہ, وہ کہا کہ اگر کوئی سورہ بقرہ کو لے لیتا ہے تو اس کے لیے برکت ہے, اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے حسرت اور ندامت ہے. اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ سارے امراض کے لیے شفا ہے, اس کے سارے امراض کے لیے شفا ہے. جیسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ یہ ایک طریقہ ہے جو آج کل کے حالات کے لیے جس سے ہم پریشان ہیں, لیکن ہر چیز کو اس کا موجب بنا لینا یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ اور ہم دعاؤں کا التزام کریں, صبح و شام کی دعاؤں کو پابندی سے پڑھیں, اور پھر یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. نمازوں کی پابندی کریں, گھر میں قرآن کو پابندی کے ساتھ پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں, اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے غم میں, مصیبت میں, اور وہ صبر کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ایسے ملاقات کرتا ہے کہ بالکل وہ گناہوں سے پاک ہے. اور اسی طرح پھر آخری بات میں کہوں گا کہ 2 دجال ہیں, شعبدہ باز ہیں, جو لوگوں کو طرح طرح کی دھوکہ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس جانے سے پرہیز کریں. یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن کے پاس قرآن اتباع اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو نہیں ہوتی, لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور اس میں سے یہ بھی بتایا گیا کہ سنت یہ ہے کہ رقیہ کرنے والا آدمی جس کو رقیہ کرتا ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھے اور دعا کرے, اور رقیہ کی دعائیں پڑھنے کے بعد اپنا سا ہلکا سا ایسی پھونک اس پر پھونکے جس میں ہلکا سا لعاب آتا ہے. لیکن اگر بیمار عورت ہے تو اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے, جیسے عام حالات میں نہیں ہے, جیسے شریعت کا حکم ہے. کچھ باتیں انشاءاللہ
پھر کبھی ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو شفایابی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن و شیاطین کے مکر سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کو صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم تمام کی حفاظت فرما، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو پریشان ہیں انہیں شفائے، بیمار ہیں جو انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کلیہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کے مرحومین کو جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین دنیا کے کونے کونے میں جہاں مسلمان تیری راہ میں تیری دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اے الہ العالمین ان کی غیبی امداد فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔